السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 87 تک ہم پڑھ چکے تھے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ماپ اور تول پورا رکھو اور ان لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو، اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپے ہو جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زمین میں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا، اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو تا آن کے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آج 9واں پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف چل رہی ہے، آیت نمبر 88۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی۔ سرداران قوم کی دھمکی یہاں پر بتائی جا رہی ہے، جب متکبر سرداروں کے انکار اور ہٹ درمی کے باوجود کچھ لوگ سیدنا شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ایسے مومنوں کی ایک کمزور سی جمعیت سامنے آ گئی، تو سرداروں کی آنکھوں میں یہ لوگ کھٹکنے لگے، لہٰذا انہیں دھمکی دینے پر اتر آئے۔ گویا جس میدان میں عقلی طور پر مات کھا چکے تھے، اب ڈنڈے کے زور سے اس مسئلے کو حل کرنے کے درپے ہوئے، اور یہی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، شعیب، بس دو ہی باتیں ہیں جن میں سے ایک تمہیں بہرحال قبول کرنا پڑے گی، یا تو اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ اور وہی پرانا دین اختیار کر لو، یا پھر ہم تمہیں تمہارے ساتھیوں کو اس آبادی سے نکال دیں گے۔ تمہارے توحید پر قائم رہتے ہوئے یہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 89۔ قد افترینا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، الا یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو۔ ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، تمہاری یہ دونوں باتیں ہمیں نامنظور ہیں، اس لیے کہ اگر ہم تمہارا دین اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور میرے ساتھی آج تک جھوٹی بولتے رہے اور اللہ کے ذمہ جھوٹی لگاتے رہے۔ پھر جس کام پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے،
اگر میں ہی یا میرے ساتھی اس کی خلاف ورزی کرنے لگے تو ہم سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا؟ اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے دین پر نہایت استقلال سے ثابت قدم رہیں گے، اور اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہی تو ہم کبھی تمہارے دین میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ رہی دوسری بات کہ تم لوگ ہمیں یہاں سے نکال باہر کرو گے تو ہمیں یہ بات بھی پسند نہیں۔ ہاں، اگر تم ہمیں مجبور کر کے زبردستی یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو کر دیکھو، مگر ہوگا وہی جو کچھ اللہ ہمارے پروردگار کو منظور ہوگا۔ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ جب حق و باطل کی معاذ آرائی اس حد تک پہنچ گئی کہ ماندین اور سرکش سردار سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنے پر آمادہ ہو گئے، تو اس وقت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کو مزید پند و نصیحت کے فائدے کا کچھ امکان باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا اب ان کے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ کر دے، اب آئندہ کے لیے ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 90۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی سچائی اختیار کرنے پر نقصان کا نظریہ ان کا تھا۔ سرداروں کے اس قول کے مخاطب وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا تو ہم تمہاری ناک میں دم کر دیں گے اور جینا تم پر حرام کر دیں گے، لہٰذا اس کا ساتھ دینے سے باز آ جاؤ۔ اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ان منکرین کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم نے کاروبار میں سچ بولنے اور درست ماپ تول رکھنے کا طریقہ اختیار کیا جیسا کہ یہ شعیب کہتا ہے تو تمہیں تمہارے کاروبار اور تجارتی لین دین میں کبھی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمیشہ نقصان ہی اٹھاؤ گے اور بالآخر سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ اور یہ نظریہ صرف اہل مدین کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں جو مفسد قسم کے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ تجارت، سیاست اور دوسرے دینی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ اور آج بھی ہمارے تاجروں اور سیاستدانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے، حالانکہ یہی باتیں فساد فی الارض کی اصل جڑ ہیں اور انہی سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور بالآخر ایسے دغا باز لوگ پورے معاشرے کو لے ڈوبتے ہیں۔ آیت نمبر 91۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اہل مدین پر عذاب آیا۔ اہل مدین پر عذاب کے بارے میں قرآن پاک کی بعض دوسری آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تین طرح کا عذاب آیا۔ صاحبان عذاب، یعنی بادل ان کے اوپر ایسا آیا جس میں عذاب تھا، اور پھر چیخ اور زلزلہ۔ پہلے ایک ایسا بادل چھا گیا جس میں سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، پھر اسی سے ایک ہولناک جگر خراش اور کرخت قسم کی آواز پیدا ہوئی اور اسی دوران میں نیچے سے زلزلے نے آ لیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے، حالانکہ انہوں نے اوندے پڑھ کر اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم از کم تکلیف محسوس ہو۔ رہے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو انہیں اللہ نے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس عذاب کے بعد ان کی بستیاں یوں سنسان اور ویران ہو گئیں جیسے وہاں کبھی لوگ آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے ملک بدر کر دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے ہی مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تھا اللہ کے پیغمبر اور اس کی آیات کو جھٹلانے کا انجام، کہ دھمکی دینے والے خود ہی نیست و نابود ہو گئے۔ آیت نمبر 92۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون۔ آیت نمبر 93۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف عصی علی قوم کافرین۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا بالآخر وہی گھاٹے میں رہے۔
اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر شعیب کی باتوں میں آئے تو نقصان اٹھاؤ گے، لیکن یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بات نہ ماننے سے وہ خسارے میں چلے گئے۔ تو شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے تھے۔ تو عذاب سے پہلے قوم سے خطاب، یعنی افسوس تو اس بات پر آتا ہے کہ جو بیچارہ بھول چوک یا نادانستگی میں مارا جائے اور جو انجام سمجھانے کے باوجود آگے سے اکڑتا چلا جائے اور اسے اپنی خیر خواہی کی بات سننا بھی گوارا نہ ہو، اس پر افسوس آ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس نے تو دیدہ دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یعنی پیغمبر کہتا رہے اور انہوں نے پیغمبر کی بات کو کنسیڈر نہیں کیا کہ یہ ہماری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے، اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو شعیب علیہ السلام کے واقعے میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور کے لوگ اور خاص طور پہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کا قصور کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے، ملاوٹ کرتے اور کاروبار میں بے ایمانیاں کرتے، اور یہ ہر دور کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں ان چیزوں سے نصیحت سیکھنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش نہ کریں جو حقیقت میں جو ہے وہ گمراہی یا گھاٹے کا سودا ہو، اور ہمیں ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اور انبیاء جو ہیں ان کے پیغامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم پیچھے سے کافی انبیاء کے واقعات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا اور شرک سے بچنے کے لیے کہا، اور پھر یہاں پر جو شعیب علیہ السلام کا واقعہ آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اگر مانا ہوتا صحیح طرح سے تو یہ پھر ناپ تول میں کمی اور بے ایمانیاں اور فراڈ نہ کرتے، اور پھر ان کا دوسرا گناہ یہ بھی ہم نے آج پڑھا کہ یہ راہزنی کرتے تھے، یعنی مسافروں کو راستے میں روک کر ان کو لوٹنا، ان کی بےعزتی کرنا، اور کاروبار میں ان کو دھوکہ دینا، یعنی کہ کاروبار کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا سودا کر دینا، تو یہ سب جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں اور حرام کاروبار کرنا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے اور حسن الخاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔